مجلس عزائے امام حسین علیہ السلام پیش خدمت ہے۔ جناب فردوس مہدی نقوی صاحب مخاطب ہیں۔ عنوان ہے مقام شہید اور مقام محب اہل بیت۔ ان دونوں کو آپ نے بہت اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ آپ مجلس پوری شروع سے آخر تک سنیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جناب میر محمد رضا صاحب کی روح کو السا کریں اور یہ مجلس کا ثواب بھی انہی کو ملے۔ آپ اسی کی جو ہے تو دعا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله العزيز الحكيم الحميد المجيد اللطيف الخبير، المنفرد بالعز والبقاء والإرادة والتدبير، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والذي خلق الإنسان وجعله سميعا بصيرا، وارسل إليه الرسول اسمه على السماء أحمد وعلى الأرض أبي القاسم محمد، الذي ركب على البراق في الهواء وعرج إلى السماء وصلى مع الملائكة، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إليه ما أوحى، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا ومن مات على حب آل محمد مات شہیدا۔ صلوات سب سے پہلے آپ تمام حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم میر محمد رضا رضوی ابن میر عسکر علی رضوی کی روح کو ارسال فرما دیں۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت جس کے ذیل میں آپ نے بارہا مجلسیں سنی ہیں، آیت محتاج ترجمہ و تعارف ہے ہی نہیں۔ آیت کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں رسول اسلام کا ایک قول بھی رکھا ہے، حالانکہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اسلام نے جو ہے اور بھی اس کے آگے کہا ہے کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ جو بھی
آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ بخشا ہوا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبہ، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ ایسی حالت میں مرتا ہے کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا مستکمل الایمان، جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مومن مرتا ہے۔ کیسا مومن؟ بالکل کامل الایمان۔ الا ومن مات علی حب آل محمد، یاد رکھو جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر، جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے موت کے وقت عزرائیل ملک الموت اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، پھر قبر میں منکر و نکیر بھی اسے خوشخبری جنت کی دیتے ہیں۔ الا ومن مات علی حب آل محمد، یاد رکھو کہ جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے یزف الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا، یاد رکھو جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے اسے جنت کی طرف اس طرح لے جایا جاتا ہے کہ جیسے دلہن کو اس کے گھر کی طرف لے کر جایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث جو ہے آپ نے 12 تو یہ رسول اسلام نے فرمایا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں جی خوش رہو۔ لیکن حدیث کا سب سے پہلا فقرہ کیا ہے کہ جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ اور جو آیت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے اس میں بھی تذکرہ کن لوگوں کا ہو رہا ہے؟ شہید کا۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، دیکھو ایسا ہے وہ لوگ جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ مت سمجھنا، پھر کہا وہ زندہ ہیں اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ آیت میں بھی شہیدوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور جو رسول کا قول ہے ابتدائی میں جو ہے وہ شہید ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم اور آپ قرآنی آیات، ایک چیز ہوتا ہے نا کہ اگر ایک چیز بہت ہی زیادہ قیمتی اور مہنگی ہو اور پتہ چلا وہ کروڑوں اربوں خربوں روپے کی ہے، بالکل آسانی سے اگر ملی تو سوچو اتنی آسانی سے مل کیسے جا رہی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ایک طرف تو سوچیں شہادت اور اس کے بعد سیدھے کہ آل محمد کی محبت میں مرے شہید، ہاں اسی کے سامنے کر گئے بھئی جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے شہید مرتا ہے۔ یہ کیسے بھائی؟
ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمہارے. ہوگا نا سوال کہ بھئی آگے پھر آسانی سے سب کو جو ہے وہ شہید بنا دیا کہ جو بھی آل محمد کی محبت میں مرے وہ شہید مرتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہے. اگر آیات قرآنی، روایات، احادیث معصومین آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شہیدوں کا مقام ہے کیا، ان کا مرتبہ ہے کیا، ان کا درجہ ہے کیا، کتنا بلند رکھا گیا ان کے درجے کو. ٹھیک ہے، قرآن میں دیکھیں گے. ایک تو یہی آیت جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے. اس کے علاوہ ایک آیت اور بارہا آپ نے سنا، سورہ بقرہ کی 154ویں آیت، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. سنو، ایسا ہے جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو. ہاں، جو بھی راہ خدا میں قتل کیے گئے ہیں مردہ مت کہنا، پھر وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے بھائی، قرآن نے روک دیا کس کو مردہ مت کہنا، اور شعور کس کو مردہ نہیں کہنا ہے، شہید کو، شہید کو، شہید شہداء. ٹھیک ہے، ایک آیت تو یہ ہوگی سورہ بقرہ کی. خبردار جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ مت کہنا، نہیں کہیں گے. وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، نہیں کہیں گے بھائی. اب یہ والی آیت جسے ابھی میں نے پڑھا ہے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. سنو، ایسا ہے جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، کہو مت، سمجھو مت. بل احیاء، وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے یہاں انہیں رزق مل رہا ہے، پا رہے ہیں وہ رزق. ٹھیک ہے نا. یہی دو آیت شہداء کی فضیلت کے لیے کم ہے، کافی ہے. کہہ دیا کیا، شہیدوں کو مردہ مت کہنا، شہیدوں کو مردہ مت سمجھنا. اب چلیے اقوال معصومین. ٹھیک ہے نا. 8ویں امام حضرت امام علی رضا مقام شہداء کو دیکھیے گا کیا، اور ذہن میں رکھیے گا رسول کی حدیث، جو بھی آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے. یہ کیسے شہید ہے؟ بالکل آسانی سے جو ہے آپ نے پڑھا تو کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا نا. کیسے آپ نے کہہ دیا شہید ہے؟ کسی کو شک؟ آل محمد کی محبت میں مرنے والا شہید مرتا ہے، شک ہے کسی کو بھائی؟ آپ جو ہے مجھ کو اس میں مبتلا کر رہے ہیں. نہیں ہے نا، نہیں ہے شک، بالکل بالکل شک ہے نا. لیکن سوال کیسے؟ قرآن نے کیا کہا، شہید کو مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے. شہید کو مردہ مت سمجھنا، وہ زندہ ہے. کس کی زندگی کا اعلان ہو رہا ہے؟ شہید کی. اب آگے بڑھیے، 8ویں امام نے کیا فرمایا، اول من يدخل الجنہ شہید. کیا؟ جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے پہلے داخل ہونے والوں میں جانتے کون لوگ ہیں؟ شہید، شہداء. دیکھیے یہ جو میں نے معصوم کا قول، اس میں آپ جو ہے بعد تبصرہ نہ کریے گا. تبصرہ یہ تو اس لیے کہ بہت سی بات ہے بھائی جنت میں سب سے پہلے یہ داخل ہوں گے
جنت میں سب سے پہلے یہ داخل ہوں گے. میں نے کیا کہا؟ داخل ہونے والوں میں. بھائی سمجھ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے مرتبہ سلوات پڑھیں آپ. ہو سکتا ہے کیا ارے بلا مولانا دعائیں جو انہوں نے بتایا کہ جنت میں سب سے پہلے جناب فضہ داخل ہوں گے. ارے بلا ذاکر آئے جو انہوں نے تو بتایا تھا کہ جنت میں سب سے پہلے جو ہے حسین کے عزادار داخل ہوں گے. اور یہ کیا فردوس میں نے دعائیں بھی انہوں نے بتا دیا کہ جنت میں سب سے پہلے شہداء. میں نے کیا کہا؟ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والوں میں کون ہوگا؟ شہید. کیا مطلب؟ دیکھیے چھوٹی سی مثال. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ کو ہمیں یاد رکھیں. جی ظاہر کا مان لیجیے کہ کسی چیز کوئی چیز تقسیم کرنی ہو, ٹھیک ہے, تقسیم کرنا ہے. سب سے پہلے جو ہے وہاں پر اورنگ آباد والے بھی ہوں, فیض آباد والے بھی ہوں, حیدرآباد والے بھی ہوں. اگر کہا جائے دیکھیے ایسا کہ سب سے پہلے جو ہے یہ چیز اگر دی جائے گی تو اورنگ آباد والوں کو دی جائے گی. ہاں سب سے پہلے تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ سارے کے سارے ہو گئے سب سے پہلے ہو گئے نا, ٹھیک ہے. سب سے پہلے داخل ہونے والوں جنت میں داخل ہونے والوں میں شہداء ہوں گے. یہ شہیدوں کا مقام آپ دیکھیں. خبردار شہید زندہ ہے مردہ کہنا مت. سنو ایسا ہے شہید زندہ ہے مردہ سمجھنا مت. امام نے کیا فرمایا کہ سنو ایسا ہے جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے پہلے داخل ہونے والوں میں کون؟ کا شہداء. اچھا دیکھیے اب شہداء بھی کمال کے کیا مقام, اس لیے تو اللہ نے مقام دیا ہے. ایسا نہیں کہ وہاں جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور اگر کوئی دیکھ رہا ہے ہاں کیسے ہیں ٹھیک ہے اچھا چل دیے دور ہی سے جو ہے پتا چلا پھر دو میں دیکھ رہا اور خیریت اور نکل لیے. نہیں, کیا سلاستن رسول اسلام کا قول سلاس جنت میں داخل ہوں گے سب سے پہلے. اب رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ سلاستن یشفعون الی اللہ تعالی یوم القیامہ. 3 گروہ ہیں جو میدان قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے لیے شفاعت, اور اللہ شفاعت کو قبول کرے گا. پہلا گروہ الانبیاء, ثم العلماء, ثم الشہداء. کیا کام میدان قیامت میں 3 گروہ ہیں جو بارگاہ خداوند عالم میں شفاعت کروائیں گے. پہلا گروہ انبیاء کا ہے, دوسرا علماء کا ہے, اور اس کے بعد تیسرا گروہ شہداء کا ہے. آپ مقام شہداء دیکھیے گا. خبردار قرآن نے کیا کہا؟ دیکھو ایسا ہے شہیدوں کو مردہ کہنا مت, شہیدوں کو مردہ سمجھنا بھی نہیں. سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں کون؟ شہداء. شہداء میدان قیامت میں لوگوں کی شفاعت کروائیں گے, اللہ شفاعت کو قبول کرے گا. ٹھیک ہے نا. مامن 5ویں امام حضرت امام محمد امام فرماتے ہیں مامن قطرتن احب الی اللہ تعالی من قطرت دم فی سبیل اللہ. جانتے ہو اللہ کی نگاہ میں کوئی بھی قطرہ اتنا پسندیدہ محبوب تر ہے ہی نہیں جتنا شہیدوں کے خون کا قطرہ ہے. ٹھیک ہے نا. مقام شہداء آپ دیکھیں کیا کہا, جتنا پسندیدہ محبوب تر شہید کے خون کا قطرہ ہے اللہ کے نزدیک کوئی قطرہ ہے ہی نہیں. اس کے بعد پھر ایک مقام پر آپ کو 5ویں امام کا قول ملے گا کہ اولو من قطرتن, شہید سب سے پہلا خطرہ. ابھی میں نے جو ہے
قبرستان میں اس حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کرے. پانچویں معنی میں کہ جیسے ہی سب سے پہلا قطرہ خون شہید کا زمین پر گرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وہ پہلا قطرہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے الا الدین. لیکن اگر وہ مقروض ہے قرضدار ہے تو نہیں, اس کا کفارہ ادائیگی ادا کرنا پڑے گا. آپ مقام شہداء دیکھیے, شہداء کا مقام ہے کیا, کتنا بلند کر دیا ہے. کہنا مت, سمجھنا مت, سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے, شفاعت کروائیں گے, اللہ قبول کرے گا. اللہ کے نزدیک سب سے بہترین پسندیدہ محبوب کا خطرہ اگر کوئی ہے تو خون شہید. ادھر پہلا قطرہ زمین پر گرا, امام فرماتے ہیں یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. آپ فرما رہے, یہ حدیث بھی آپ نے بارہا سنی ہے رسول اسلام کی کہ فوقا کل برن, ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہوتی ہے, ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہوتی ہے. آپ دیکھیے کیا مقام ہے شہداء کا, کس مقام تک اللہ نے پہنچا دیا ہے. کیا کہا, فوقا کل برن, ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہوتی ہے. حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ, یہاں تک کہ اگر بندہ کوئی انسان راہ خدا میں قتل کر دیا جائے. فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جب بندہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے, اب لَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌ, اب اس کے اوپر کوئی نیکی ہے ہی نہیں. ہاں, کس مقام پر ہے شہید, ہاں کس مقام پر ہے شہید. اچھا میں نے کیا کہا, اگر پچھلی مجلس صاحب کے ذہن میں ہے تو اسے ذہن میں رکھیے گا. یہ ساری مردہ مت کہنا شہید کو, مردہ مت سمجھنا شہید کو, پہلے جنت میں داخل ہوگا, لوگوں کی شفاعت کروائے گا, اس کے خون کا قطرہ اللہ کو بڑا پسند ہے. ادھر پہلا قطرہ زمین پر گرا, پھر اس کے گناہوں کا کفارہ, سب سے بڑی نیکی ہے کیا, شہادت. اور فرما رہے ہیں اس کے بعد آپ کو معلوم شہادت. آپ دیکھیں شہید کا مقام رکھا کیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی تسبیح اور اس دور میں سب سے اچھی تسبیح وہی مانی جاتی ہے کہ جو سید الشہداء کے قبر کی مٹی سے بنائی گئی ہو. ہے کہ نہیں ہے, یعنی قبر شہداء کی مٹی بھی اتنی بابرکت. پہلی تسبیح شہزادی نے بنائی سید الشہداء جناب حمزہ کی قبر کی مٹی. آج ہم استعمال کر رہے ہیں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی. ہے کہ نہیں ہے. اچھا میں نے کیا کہا, اگر آپ مقام شہداء کو دیکھ, میں نے کیا کہا, اتنا خون اگر لگ گیا ہے لباس پر, ہم آگے نماز, چلو نکلو, ایسے مت آنا. خون میں لطپت ہے شہید, آ جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور اتنا خون لباس میں لگ کے نماز جا رہے ہوئے, چل نکلو, آنا نہیں ہے اسی حالت میں. خون میں لطپت ہے, غسل دیں گے, کہا نہیں, آ جاؤ اسی حالت میں. اچھا میں نے کیا کہا, مقام شہداء دیکھیے, چونکہ مقام شہداء شہیدوں کا مقام اتنا بلند ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ اگر دیکھیں خود مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں, خود مولائے کائنات نسأل اللہ منازل الشہداء ومعایشت السعداء ومرافقت الانبیاء. ہم تو اللہ سے سوال کر رہے ہیں, کس چیز کا سوال, ہم اللہ سے سوال کریں کہ ہمیں شہداء کی منزلیں عطا ہو, منازل شہداء, شہداء کی زندگی اللہ ہمیں عطا کرے, انبیاء کی رفاقت اللہ ہمیں عطا کرے. کیا مطلب, چونکہ شہیدوں کا مقام اتنا بلند, تبھی تو مولائے کائنات اللہ سے دعا کر رہے ہیں, پروردگار اے میرے اللہ, اے میرے مالک, ہمیں منازل شہداء عطا کر. کس لیے سوال کر رہے ہیں بھائی,
علی کو معلوم ہے، علی جانتے ہیں کہ شہادت کتنا بلند مقام ہے، تبھی تو دل میں شہادت کی طلب ہے. اور جب اس طلب کو دیکھا تو خود رسول نے بشارت دے دی. ہاں، رسول اسلام نے بشارت دے دی ہے. ذہن میں رکھیے گا کیا، کیسے رسول نے کہہ دی، کیسے؟ اگر کوئی پوچھ سکتا ہے اور آل محمد کی محبت اور شہید، ایک صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات. اور فرمایا کیا میں نے کیا کہا بھئی شہادت کی طرف. جب شہادت کی طرف دیکھی رسول اسلام نے دے دی بشارت. اچھا بشارت دے دی شہادت کی رسول اسلام نے علی کو. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ تڑپ چاہنے کتنی جلدی. اور جب تڑپ دیکھی تو علی سے رسول اسلام نے سوال کر لیا، یا علی شہادت کی طرف ہے علی کیا؟ دیکھا بشارت دی، آپ مولائے کائنات شہادت کے لیے تڑپ رہے ہیں. اب جب تڑپ دیکھی، یا علی کیفا صبرک علی شہادہ، علی یہ بتاؤ وقت شہادت تمہارا صبر کیسا ہوگا؟ ہاں ہم اور آپ ہوتے ہاں اللہ کے رسول ایسا ویسا دنیا بھر کا صبر بتا دیتے، لیکن یہ علی ہیں. علی نے کیا کہا جب پوچھا نا، یا علی بتاؤ وقت شہادت تمہارا صبر ہوگا کیسا؟ فوراً علی نے جواب دیا، یا رسول خدا، اللہ کے رسول، یہ صبر کا مقام نہیں ہے، یہ شہادت مقام صبر تھوڑی نہ ہے. پھر ولیکن من موادن البشرا و شکر، ارے یہ تو خوشی اور شکر کا مقام ہے کہ انسان کو شہادت کا درجہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ ذرا سوچیں، پھر شروع سے چلیں. شہیدوں کا مقام ہے کیا؟ خبردار مردہ مت کہنا، سنو مردہ مت سمجھنا. سب سے پہلے جنت میں یہ داخل ہوں گے، اکیلے داخل نہیں ہوں گے، لوگوں کی شفاعت بھی کروائیں گے. ان کے خون کا قطرہ اللہ کو قطروں میں سب سے زیادہ پسند. پہلا قطرہ زمین پر گرا، وہ پہلا قطرہ گناہوں کا کفارہ بن گیا. سب سے بڑی نیکی شہادت. ان کے قبر کی مٹی اتنی بابرکت کی تسبیح بنائی جا رہی ہے، ان کا خون اتنا پاک، اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی حالت میں میری بارگاہ میں چلے آؤ. اتنا بلند مقام کہ خود علی جیسا امام شہادت کے لیے تڑپ رہا ہے. یہ کم فضیلت ہے؟ اور جب اتنی بڑی فضیلت ہے تو ظاہر سی بات ہے جب ہمارے مولا تڑپ رہے تو ہمارے دل میں بھی تڑپ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اب ہم تڑپے شہادت کے لیے، اور جیسے ہی شہادت کے لیے تڑپے. اور میں نے کل ہی کہا تھا مجلس میں کہ بھئی اللہ عادل ہے کہ عادل نہیں ہے؟ یہ کون سی عدالت، یہ کون سا انصاف؟ ہم تو کھڑے ہو جائیں پروردگار ہے میرے اللہ، شہیدوں کا مقام اتنا بلند تو نے رکھا ہے کہ لیکن اے میرے اللہ تو نے ہمیں دور رسالت مام میں پیدا ہی نہیں کیا. کہ جب رسول اسلام جا رہے تھے جنگ پر جہاد کے لیے، ہمیں بلاتے، ہم دوڑ کر چلے جاتے، شہید ہوتے، ہمیں بھی شہیدوں کے درجہ حاصل ہو جاتا. اے میرے اللہ یہ کیسا تیرا انصاف ہے، کیسا تو عادل ہے؟ ہمیں کس زمانے میں پیدا کر دیا، رسول ہے نہیں، امام ہے پردے میں، بغیر اتنے معصوم جہاد ساتھ ہم جہاد کر ہی نہیں سکتے، جہاد کے لیے جا نہیں سکتے، مقام شہداء ہمیں حاصل ہوگا ہی نہیں. اب کریں گے کیا بھائی؟ ہے نا؟ اگر شہیدوں کا مقام اتنا بلند ہے، ظاہر سی بات ہے. تو میں نے مختصر سی احادیث معصومین کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش. شہیدوں کا جو مقام بیان کیا گیا ہے کتابوں میں، اگر آپ کتب کے اوراق الٹیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اتنا بلند مقام ہے شہیدوں کا. اور جب پڑھا ہم نے، آپ نے پڑھ لیا، کتابیں پڑھی، ارے اتنا بلند مقام، ٹھیک ہے نا؟ آج تک تڑپ نہ رہی ہوتا ہی نا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو پہلے پسند نہیں ہوتی، لیکن جب پتہ چلتا ہے اس کا فائدہ تب جو ہے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کے. نہیں پتا، لیکن جب ہمیں پتا چل گیا کہ شہیدوں کا مقام اتنا بلند ہے، اب طلب پیدا ہوئی کہ ہمیں بھی یہ درجہ حاصل کرنا ہے.
کیسے حاصل کریں گے؟ رسول کا زمانہ ہے نہیں جہاد کے لیے ہم نکلے رسول اسلام کے ساتھ. ایک معصوم پردہ غیب میں ہمارے یہاں جہاد بدون اذن معصوم کیا ہی نہیں جا. پروردگار میرے اللہ ہم اس ثواب کو اس مقام کو حاصل کیسے کریں؟ کیسے حاصل کیا جائے؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ آمین. اجازت یہ سب میں آیت پڑھ رہا ہوں پھر سے. دونوں آیتوں میں کس کی زندگی کا اعلان ہو رہا ہے؟ شہید کی. شہید کی. آیت کے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خبردار جو راہ خدا میں شہید نہیں، جو راہ خدا میں قتل ہو گئے ہیں انہیں قتل کر دیا گیا ہے. مردہ مت سمجھنا، مت کہنا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، انہیں مردہ مت سمجھنا. یعنی وہ لوگ، قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ لوگ جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے، قتل ہو گئے، نہ انہیں مردہ کہنا نہ مردہ سمجھنا. اچھا دیکھیے، میدان جہاد میں جب لوگ گئے رسول اسلام کے ساتھ اصحاب، تو کیا سب کے سب قتل ہو گئے بھائی؟ ہاں؟ سب قتل ہو گئے؟ کچھ قتل ہوئے، کچھ بچ گئے. جو قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہنا نہ سمجھنا. جو بچ گئے ہیں وہ مردہ ہیں کہ زندہ؟ ہاں؟ اعلان تو کہیں نہیں ہوا ہے قرآن میں. ہاں؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام بھائی. کہاں قرآن کہہ رہا؟ قرآن تو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایسا ہے جو قتل ہوئے ہیں انہیں نہ مردہ کہنا نہ مردہ سمجھ. قرآن نے کہا ہے کہ جو بچ گئے ہیں انہیں بھی جو ہے مردہ نہ کہنا نہ سمجھنا. کہیں کہا ہے؟ کیوں نہیں کہا بھائی؟ کہنا جی. ایک مطلب صلوات پڑھیں آتما میں ذرا. بہنوں خانے غور. ارے بھائی قرآن نے زندگی کا اعلان کیا ہے. کس کی زندگی کا اعلان کیا؟ وہ لوگ جو راہ خدا میں قتل کیے گئے، نہ انہیں مردہ کہنا نہ انہیں مردہ سمجھنا. سوال کہ وہ لوگ جو بچ گئے انہیں مردہ کہا جائے؟ نہیں. لیکن اعلان اللہ نے کہیں نہیں کیا بھائی. ہاں؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات. اگر اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو ایسا جو قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہنا نہ سمجھنا، تو اللہ نے کہیں یہ بھی نہیں کہا ہے کہ دیکھو ایسا ہے جو بچ گئے ہیں انہیں مردہ سمجھنا. کہا ہے؟ کیا ہے؟ تو ظاہر کہ مطلب صلوات پڑھ لیں آپ تمام حضرات. بھائی میں نے کہا دیکھیے ایسا ہے، مثال دے رہا ہوں کہ بھائی اورنگ آباد کی سرزمین پر جو ہے ہمارے یہ فلاں صاحب جو ہے نا، ان سے بڑا، ان سے اچھا، ان سے بڑا متقی، پرہیزگار، دیندار، نیکوکار کوئی ہے ہی نہیں. مثلا اعجاز بھائی سے بڑا کوئی دیندار، متقی، پرہیزگار کوئی ہے ہی نہیں. تو کہیں گے واہ، اعجاز صاحب سے بڑا کوئی دیندار، متقی، پرہیزگار اگر نہیں ہے تو کیا جتنے ہیں سب بے دین ہیں اورنگ آباد میں؟ میں کہوں گا بھائی میں نے کب کہا؟ ہاں؟ اگر میں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے ایسا ہے کہ اعجاز بھائی سے بڑا کوئی دیندار، متقی، پرہیزگار، نیکوکار کوئی ہے نہیں ہے، بھائی اگر کوئی مجھ سے کہے گا یہ بتائیے کہ جتنے اور ہیں اورنگ آباد میں سب بے دین ہیں، ان کے اندر تقویٰ نہیں پایا جاتا، وہ نیکوکار نہیں، بدکار ہے، میں تو اور پلٹ کر کیا کہوں؟ بھائی میں نے یہ کہا ہی نہیں. یہی تو کہیں گے نا.
میں نے کہا تو اللہ نے کہیں قرآن میں نہیں کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ جو قتل کیے گئے ہیں انہیں نہ مردہ کہنا نہ مردہ سمجھنا، لیکن بعد میں کہیں اللہ نے کہہ دیا جو بچ گئے ہیں انہیں مردہ کہنا۔ اس مطلب خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زندہ ہے، زندہ ہے۔ دیکھیے ایسا ہے، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، یہ جو جزا اور سزا ہے، ہاں جزا اور سزا، سب سے پہلے یہ جو اللہ جزا دیتا ہے یا سزا دیتا ہے، اختیاری عمل پر دیتا ہے؟ ہاں اختیاری پہ دیتا ہے، کیا جبر کر گئے کرو ہی؟ نہیں، اختیاری پہ دیتا ہے۔ اختیاری عمل، اختیاری عمل ہوگا نا، یعنی آپ نے اختیار سے کیا ہے تبھی اس کی جزا ملنے والی ہے۔ شاید آپ سمجھ، اس سے پہلے میں نے کہیں مثال دی تھی کہ دیکھیے ایسا ہے کہ جزا کا حقدار وہی ہوتا ہے جو اختیار سے عمل انجام دے۔ ہاں جزا کا حقدار کون ہوگا؟ جو اختیار سے، جو اختیار سے عمل انجام دے۔ سزا کا بھی وہی حقدار ہوگا جو اختیار سے سزا، گناہ کرے، اختیار سے گناہ کرے۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میدان قیامت میں جو مجاہد جا رہا ہے، آیا یہ جو شہید ہو رہا ہے، شہید ہونا اس کے اختیار میں ہے؟ نہیں، اچھا تو بچ کر آنا ہے، بچ کر آنا اس کے اختیار میں ہے؟ نہیں ہے، دونوں بھی جی بھائی آپ نے کیا کہا؟ عقل کیا کہہ رہی ہے کہ اگر اللہ جزا یا سزا دے گا اختیاری عمل پر، اگر اختیار کے ساتھ ہم نے عمل انجام دیا ہے بہترین عمل ہے، اللہ جزا دے گا۔ اگر گناہ اختیار کے ساتھ ہم نے کیا ہے سزا دے گا۔ میں نے کیا کہا؟ اللہ نے اعلان کر دیا شہیدوں کے بارے میں یہ زندہ ہے، مردہ مت کہنا، مردہ مت سمجھنا۔ میرا سوال ہے، یہ جو بندہ میدان جہاد میں جا کر شہید ہو رہا ہے، آیا اس کا شہید ہونا اختیاری ہے؟ نہیں، جو بچ کر آ رہا ہے، بچ کر آنا اس کے اختیار میں ہے؟ نہیں، کہا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ جزا دے گا نیت شہید ہونے کی وجہ سے نہیں دے گا، بچ کر آنے کی وجہ سے نہیں دے گا، پھر شہید ہونے کی وجہ سے تھوڑی نا اللہ دے دے گا جزا، بچ کر آئے اس وجہ سے تھوڑی نا دے دے گا۔ پھر کہا اللہ نے جو ہے وہ کہہ دیا قرآن میں کہ دیکھو ایسا ہے اے ایمان لانے والوں، ایسا ہے کہ جب تمہیں اللہ یا اس کا رسول بلائے جہاد کے لیے تو تمہیں دوڑ کر آنا ہے۔ نہ شہید ہونا اختیار میں ہے بندے کے، نہ بچ کر واپس آنا اختیار میں ہے۔ اختیار میں ہے کیا؟ اختیار میں صرف اور صرف ہے میدان میں جانا۔ اختیار میں کیا ہے؟ ثابت قدم رہنا، جم کر لڑنا یا فرار اختیار کرنا۔ ایک آج آپ سمجھ جائیں کیا؟ اختیار میں نہ تو شہید ہونا ہے نہ بچ کر واپس آنا ہے۔ آپ محسوس کریے گا بھائی ایسا تھوڑی ہو کہ میدان جہاد میں پہنچ گئے اور بھائی شہادت کا درجہ بڑا بلند ہے، سنو ایسا ہے تم بڑے بہت بڑے قاتل ہو اور ایسا یہ لو میری گردن اڑا دو۔ اگر ایسا کیا مل جائے گا شہادت کا درجہ؟ نہیں ملے گا۔ پھر کرنا کیا ہے؟ اس کو مارنا ہے، دفاع۔ اس کے بعد بچ گئے تو غازی، قتل کر دیے گئے تو شہید۔ نہ شہید ہونا اختیار میں ہے نہ بچ کر آنا اختیار میں ہے۔ عمل کی جزا ملتی کب ہے؟ کہا جب عمل اختیاری ہو۔ اختیار میں کیا ہے؟ اختیار میں ہے میدان میں جانا، اختیار میں ہے جم کر لڑنا، اختیار میں ہے فرار اختیار کرنا۔ اس کا مطلب اگر اللہ جزا دے گا تو کسے دے گا؟ کہا جو میدان میں آئے گا، جم کر لڑے گا، اسے اللہ بہترین جزا دے گا، اور اگر فرار اختیار کرے گا تو اسے سزا دے گا۔ یہی ہوگا نا، یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کیا کہا؟ سورہ انفال
24 नंबर आयत, 45 नंबर आयत, दोनों आयत उठा कर देखिएगा। ईमान वालों से अल्लाह ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़ियतन फस्बुतू वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ए ईमान लाने वालों सुनो, अगर मैदाने जिहाद में कोई गिरोह तुम्हारे सामने आ जाए तो देखो ऐसा है, साबित कदम रहना, साबित कदम रह कर लड़ना, जम कर लड़ना, अल्लाह का जिक्र करते रहना, अल्लाह को याद करना, शायद तुम इस तरीके से नजात पा जाओ। ठीक है ना। क्या कहा अल्लाह ने, ये है इख्तियार में, मैदान में कि जाना हमारे इख्तियार में है, लड़ना जमकर ये इख्तियार में, भाग जाना ये भी इख्तियार में है। अगर गए तब जजा मिलेगी, जमे रहे जजा मिलेगी, और अगर भागे तो सजा मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि हमें जजा मिलेगी कब, कहा जब जाएंगे, जमकर लड़ेंगे। यही वजह है 24वें आयत में क्या किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाह वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ए ईमान लाने वालों सुनो, जब भी तुम्हें अल्लाह या अल्लाह का रसूल बुलाए तो दौड़ते हुए चले जाना, जाओगे तो इसी में तुम्हारे लिए जिंदगी है, यही हयात है। क्या मतलब, यानी अगर हम हयात चाहते हैं, जिंदगी चाहते हैं, अगर अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने बुला लिया, दौड़ कर चले गए, जमकर लड़े, अब अल्लाह वाक़ईन हयात अता करेगा, जिंदगी अता करेगा। एक मरतबा सलवात पढ़े आप इमाम मैंने क्या कहा, यानी ये शहीद होना या मैदान से बच कर आना हमारे इख्तियार में है ही नहीं, मुजाहिद के इख्तियार नहीं है। इख्तियार में क्या है, इख्तियार में है जाना, जाने के बाद अब जमकर लड़े या फिरार इख्तियार करे। जा रहा है इख्तियारी अमल है, जमकर लड़ रहा है इख्तियारी अमल है। अगर जाकर जमकर लड़ रहा है तो जाहिर सी बात है अल्लाह को उसकी जिंदगी का ऐलान करना। जब भाग रहा है तो मुर्दा है। और फरमाना इसका मतलब क्या हुआ, मैदान क़यामत में, मैदान जिहाद में अगर बंदा जा रहा है, शहीद हो या बच जाए, जिंदा है। कभी कोई शक है, जिंदा है ना। अगर कत्ल किया जा रहा है, कत्ल हो गया, जिंदा है, और अगर बच गया तब भी जिंदा है। ठीक है ना। लेकिन एक दिक्कत और है। वो दिक्कत क्या है, कोई जाहिर सी बात है, गए, लड़े, बच गए तो गाजी, अगर कत्ल कर दिए गए तो शहीद। शक इख्तियार, ठीक है, बिल्कुल इख्तियारी हालत में गए, बिल्कुल खुशी से मैदान में लड़े भी जमकर, हाँ लड़े भी, जाना और जमकर लड़ना, ठीक है। कत्ल कर दिए गए कभी शहीद। दिक्कत है, दिक्कत क्या है, उधर से कभी कुफार का लश्कर, इधर से जो है मुसलमानों का लश्कर, और भाई सफारा है लश्कर कुफार इधर से। जैसे वहाँ पे देखा, हो जो आ रहा है ना, अब हमारी निगाह, मुजाहिद की निगाह जो है वो जानने किस चीज़ पर है, अरे यार इसकी सवारी तो बड़ी अच्छी है। क्या अगर ठीक है, चलो अभी इस पर हमला करते हैं, ऐसी को पहले कत्ल करके इसकी सवारी ले लेते हैं, काम आएगा, मोटी ताज़ी तंदुरुस्त है। अब गए और रसूल इस्लाम के बाद क्या कहे रसूल, और सब पीछे अब गए जोश में, और जोश में जब पहुंचे तो मैंने कहा वहाँ जो है जी दो ही चीज़ें, या तो आप कत्ल होंगे या कत्ल करेंगे। पड़ गए कमज़ोर,
उसने कहा ये हम पर हमला कर, उसने निकाला, इन्हीं को पहले गिरा दिया, और जब गिरा दिया हम तो ये समझ रहे हैं कि शहीद हो गया। हाँ क्यों? क्या कहना, क्या कहना। इख्तियारी अमल है, इख्तियार गया, लड़ा, लेकिन रसूल इस्लाम ने कहा ये शहीद हो गया। रसूल इस्लाम ने कहा खबरदार इसे शहीद राहे खुदा मत कहना। क्या हुआ अल्लाह के रसूल? अरे गया, इख्तियारी अमल है, जाकर लड़ा है, शहीद कर दिया गया। कहा खबरदार शहीद राहे खुदा मत कहना, तुम्हें मालूम नहीं जब ये गया था लड़ने के लिए मैदान जिहाद में, इसकी निगाह कहाँ थी? कहा दुश्मन की सवारी पर थी, लिहाजा अब इसे शहीद राहे खुदा नहीं बल्कि शहीद राहे हिमार कहना। गधे की राह में शहीद हुआ है। क्या अब यहाँ पर दिक्कत आकर पर, इसलिए कब दिक्कत ये है कि एक हम तो देख रहे हैं गया, लड़ा, कत्ल कर दिया, हम तो फैसला कर देंगे कि नहीं भाई हो गया शहीद, लेकिन रसूल इस्लाम का नहीं। फिर अब फैसला कैसे किया जाएगा? तो अब फैसला किया जाएगा सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कौन गया, लड़ा, शहीद हुआ, सिर्फ ये देखकर फैसला नहीं करेंगे। फिर अब देखी जाएगी नीयत। क्या देखी जाएगी? नीयत। नीयत सिर्फ ये ना देखिएगा फैसला कर दिया शहीद हो गया, कि गया है, जमकर लड़ा है, शहीद कर दिया गया, लिहाजा इसे जो है मकाम शुहदा जो है शहीदों का मकाम हासिल हो गया। फिर कहा जाए, जाकर अगर लड़ रहा है इसके बाद हमें देखना है नीयत। और याद रखिएगा नियत में कभी भी जमाने की खैर नहीं लगाई जाएगी। अगर दौरे रिसालत माप में नियत अच्छी है, लड़ रहा है, कत्ल कर दिया जाए, शहादत का दर्जा उसे नसीब होगा, नियत अच्छी नहीं है, लड़े, कत्ल कर दिया जाए, शहादत का दर्जा उसे नसीब। मैंने क्या कहा? जमाने की खैर लगाई ही नहीं जा सकती। दौरे रिसालत माम में अगर कोई जा रहा है लड़ने के लिए, कत्ल कर दिया जा रहा है, जमकर लड़ रहा है, नियत अच्छी नहीं है, फिर भी उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। दौरे रिसालत में आप ना हो, आज का जमाना हो, ठीक है, इस जमाने में अगर हमारी नियत में खुलूस है, खालिस नियत के साथ अगर हम बिस्तर पर रहकर खुदा से दुआ करें, या जो कहते हैं या लैतनी कुन्तु माअकुम, ऐ काश मैं करबला में हुसैन के साथ होता तो आखिर में हुसैन के साथ कुर्बान होता। यही वजह है कि मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा में एक मकाम पर फरमाया है कि याद रखो मम्माता मिनकुम अला फिराशे, याद रखो अगर तुम में से कोई भी इंसान, कोई भी शख्स अपने बिस्तर पर मरता है, कहाँ मरता है? बिस्तर पर मरता है, वहुवा अला मारिफते हक़्क़े रब्बिही व हक़्क़े रसूलिही व अहले बैते माता शहीदा। याद रखो अगर कोई अल्लाह की मारिफत, रसूल की मारिफत, अहले बैत की मारिफत रखकर अगर बिस्तर पर दम तोड़े, शहीद मरेगा। और हमारे क्या मतलब? नियत देखी जाएगी। हमारे दिल में तमन्ना है परवरदिगार मेरे अल्लाह, शहादत शबे जुमा हम पढ़ रहे हैं, या लैतनी काश में। नियत अगर अच्छी है, घबरा क्यों? मम्मा ताला हुब्बी आली मोहम्मदिन माता शहीद, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद मरता है। गौर फरमा रहे हैं, यानी वाकई ना अगर नियत अच्छी है। क्या कहना। अभी फैसला कौन करेगा? हम फैसला करेंगे? नहीं। एक मतलब सलवात पढ़े आप तुम याद रहा। क्या कहा? शहादत का दर्जा हासिल किसे होगा? यानी ये जो आयत है, दोनों आयतों में अल्लाह ने ऐलान किया कि शहीदों की हयात का ऐलान किया है, जिंदा बच गए उनकी हयात का ऐलान नहीं। क्यों नहीं किया भाई? फैसला अल्लाह करेगा, फैसला तो अल्लाह करेगा, हम और आप करेंगे, फैसला अल्लाह ही करेगा। लेकिन सोचना पड़े क्यों अल्लाह ने। देखिए ऐसा आपको मालूम है,
کہ جب رسول اسلام نے جو ہے ابتدائی اسلام ایک زمانہ ایسا صحابہ رسول جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، اور جب لڑنے کی شان نزول دی لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک زمانہ ایسا تھا ٹھیک سے کھانے کے لیے نہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، اب گئے لڑنے کے لیے بھوک، قتل کر دیے گئے۔ اب اسی اسلام نے ترقی کی، جب اسلام نے ترقی کی تو ایک زمانہ ایسا بھی آ گیا، ایک زمانہ وہ تھا کہ پیٹ پر جو ہے پتھر باندھ کر لڑے، ایک زمانہ وہ آ گیا کہ مال غنیمت اتنا آ رہا ہے کتنا گھر پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ ایک زمانہ تھا نا کہ کتنی غربت جا رہے ہیں، سارے رسول بیچارے خلوص کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جم کر قتل کر دیا، شہید ہو گئے۔ ایک زمانہ وہ آ گیا کہ اتنا سونا ایک ایک گھر میں جا رہا ہے، روایت تو ملتا ہے نا، کاٹ کر جو ہے سونا۔ اب جب ہوتا ہے کہ اچھے دوست جو ہے ایسے ہوتے ہیں نا کہ اب جب مل رہا ہے اتنا مالی غنیمت، جب مالی غنیمت مل رہا ہے اتنا تو بیٹھ گئے، اس کے دل میں سوچ رہے ہیں کاش وہ شہداء جو بیچارے شہید کر دیے گئے اگر آج وہ ہوتے، کیا ماضی دیکھیں، وہ ماضی دیکھ رہے ہیں نا، ارے بیچارے کس حالت میں انہوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، اب مل رہا ہے اتنا، جب اتنا مل رہا ہے، بانٹ رہے ہیں مال غنیمت، اور تھوڑا سا جو ہے محبت، اے کاش وہ بھی شہداء اس دور میں ہوتے تو ان کو بھی اتنا ملتا۔ اللہ نے کہا اچھا یہ سوچ رہے ہو، سنو ایسا سوچنا بھی نہیں کہ وہ مر گئے ہیں، کیا سوچنا بھی نہیں مر گئے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سنو ایسا سوچنا بھی نہ کہ وہ مر گئے ہیں، اگر آج تمہیں مال غنیمت اتنا مل رہا ہے تو اللہ کے یہاں انہیں رزق مل رہا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آدمانی اللہ۔ اب یہی شہداء پہنچ گئے بارگاہ خداوند عالم میں، روایات حدیث، شہداء پہنچ گئے اللہ کے بارگاہ، کیا چاہیے؟ اللہ کا سوال کس سے؟ شہید کیا چاہیے؟ شہید کیا کہیں گے؟ پھر سے شہادت، ہاں پھر سے شہادت۔ ہاں اب اللہ کیا چاہیے، چاہتے کیا ہو بھائی؟ تھوڑا کچھ نہیں، ہم یہ چاہتے پھر بھیج دے، پھر بھیج دنیا میں، پھر لڑیں، پھر شہید ہو۔ ہاں انہیں معلوم ہے نا کہ کتنا بلند مقام مجھے مل گیا ہے، تم نے میری راہ میں جو ہے وہ جان دے دی ہے، قربان دی خلوص کے ساتھ، کیا چاہتے ہو آگے؟ پروردگار ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم تو صرف یہ چاہتے کہ پھر بھیج، پھر جائیں لڑیں، پھر شہید کر دیے جائیں۔ کہا اب یہ تو ممکن نہیں بھائی، بھیجیں گے ہی نہیں، اور کوئی چیز ہو تو بتاؤ۔ کہاں پروردگار ٹھیک ہے کہ دوبارہ تیرا اصول جو یہ ہے کہ جو آ گیا بھیجتا نہیں، مت بھیج، یہ مطلب بس اتنا کر۔ تجھے معلوم ہے کہ جب ہم آئے تھے میدان جہاد میں، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے ابا، ہماری اولاد، اب وہ بیچارے جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ رخصت ہو گیا، تسکین قلب کے لیے کچھ کر دیں۔ کیا وہ تو تڑپ رہے ہیں کہ مر گئے۔ اللہ نے کہا اچھا یہ چاہتے ہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ دیکھو ایسا ہے، انہیں مردہ مت کہو، تسکین قلب کے لیے، اور کیا تڑپ رہے ہو، رو رہے ہو، سمجھ رہے ہو مر گئے، انہیں مردہ کہو، ایمان وہ زندہ ہے، تم سمجھ نہیں پا رہے ہو کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی اللہ۔ تو شہیدوں کا مقام بہت بلند ہے، شہیدوں کا مقام بہت بلند ہے، اتنا بلند کہہ دیا خبردار مردہ مت کہنا، مردہ مت سمجھنا، کیا مقام رکھا ہے۔ احادیث معصومین اٹھا کے دیکھیں، اب ہم نے سوچا یہ مقام مجھے مل جائے، کہا ٹھیک ہے اب تمہیں میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بدون اذن معصوم آ نہیں سکتے، معصوم پردے غیب میں پروردگار کاش ہوتے، کہا ٹھیک ہے دعا کرتے رہو خلوص دل کے، ہم تمہاری نیت سے واقف ہیں، نیت سے ہم دیکھیے ایسا ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے لیں، اللہ کو تھوڑی نہ دے پائیں گے،
اللہ کو سب پتا ہے کہ کس دل کے سے جو ہے، اس لیے کہ اب ظاہر سی بات ہوتا ہے، ہوتا کیا ہے، پھینکنا جانتے پھینکنا، اور ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آتما میں پھینکتے وقت بھی انسان موقع دیکھتا ہے کہاں پھینکا جائے، کہاں پھینکا جائے، ہوتا ہے نا۔ اب یہاں تو پتا ہے کہ اب کربلا کوئی دوسری ہونے والی ہے ہی نہیں، کہنے میں کیا جا رہا ہے، ہاں پتا ہے نا، اب کہاں کربلا ہونے، اب کھڑے ہو گئے شب دمایا، جب بھی موقع ملا ہے کاش، یا لیتنی ہے کاش جب ہوتے مولا تو ہم قربان ہوتے کا، دیکھو ایسا میں تمہاری نیت سے واقف، مجھے سب پتا ہے، گھبرانا نہیں، ایک حسین ابھی پردے میں ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو کتنا آمادہ کرو، کتنا تیار کر رہے ہو، اسے دھوکہ نہیں دے سکتے، غور فرما دیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں نے کیا کہا، اب ظاہر سی بات ہے کہ ابھی تو کچھ سوالات ایسے رہ گئے تھے، اب سوالات آج رکھ دے رہے، پھر انشاءاللہ اس کا جواب کسی دن۔ پہلے سب سے الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا شہید، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید۔ آل محمد کے تھوڑا سا کچھ نام گنوا دیجئے، چلیے شروع سے گنوائیے، پنجتن سے شروع ہوگی، پنجتن سے شروع کریں گے۔ کون؟ علی، آل محمد ہے، پھر اس میں پنجتن میں محمد مصطفیٰ بھی آ جائیں گے بھائی، محمد کی آل، محمد کی آل، محمد کی آل جو شروع کریں، کون گنوائے گا؟ بی فاطمہ زہرا، اچھا، بی بی فاطمہ، زہرا سلام اللہ، اس کے بعد امام علی علیہ السلام امام علی کے ساتھ ان کی شادی، ابھی ہی سوال رہے۔ آل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اولاد۔ حسنین کو تو میں نے سنا ہے کہ یہ اولاد علی، اولاد محمد ہیں کہا جاتا ہے، علی تو بھائی چچا زاد بھائی ہیں نا جی۔ ایک صلوات پڑھیں آتما میں ہے نا، آل محمد کی محبت میں جو مر جائے وہ شہید مرتا ہے۔ آل محمد میں علی ہے کہ نہیں؟ نفس رسول ہے، ہاں جی، نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا؟ جی ہیں، بالکل ہم کہہ رہے ہیں، کیونکہ نفس رسول، لیکن اگر ہیں تو کیسے ہیں؟ نفس کے یہ آپ ہم اور آپ ایک دوسرے کو سمجھا لیں گے، سامنے والا اگر پوچھے گا تو کیسے سمجھائیں گے بتائیے مجھ کو، یہ ہے نا، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی کہ علی آل محمد میں کیسے آگے بھائی؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام میں۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز کیا ہے نا سوال مقام غور، آل محمد کی محبت میں جو مرے وہ شہید مرتا ہے۔ آل کا مطلب اولاد، محمد کی اولاد جو ہے وہ جو جناب فاطمہ زہرا چلے تو امام حسن امام حسین اس کے بعد سے لے کر علی کو کہاں سے آپ لے آئے، کیسے ثابت کیا جائے، کیسے سمجھایا جائے گا؟ ایک چیز، جو قتل کر دیا جائے وہ کیا ہوگا؟ شہید۔ جو بچ جائے وہ کیا ہوگا؟ غازی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایسا کوئی آپ نے دیکھا ہے؟ ایک ہی مجھ کو ملا ہے جو شہید بھی ہے اور غازی بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے نا؟ اگر شہید ہے تو غازی کیسے؟ کیا کہنا، ٹھیک واہ ہے نا؟ کون ہے یہ؟ جناب عباس، غازی بھی ہیں شہید بھی ہیں، کیسے؟ یہ دو سوال اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ علی آل محمد میں کیسے، جناب عباس شہید اور غازی کیسے؟ اور فرما ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آتا ہوں۔ ایک گھنٹہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک گھنٹہ ہو گیا، اب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا،
ارے بھی مسائل بھی پڑھنا تھوڑا 2 منٹ ایک مرتبہ صلوات اور پڑھیں غور کرنا چاہیے. دیکھیے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے, فکر کرنا چاہیے, ورنہ ہم کہیں بیٹھ کے کسی کے سامنے ہاں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آل محمد کی محبت میں علی آل محمد میں کیسے آ جائیں گے, تو اس کو آپ مطمئن کریں نا سامنے والے کو, کیسے مطمئن کیا جائے گا سوال. اب لے کر اس کو ذہن میں رکھیے گا, سوچتے رہیے گا, پھر کسی دن جناب عباس شہید ہے تو غازی کیسے, ٹھیک ہے نا. اور حقیقت یہ ہے کہ جناب عباس کے القاب میں صرف یہ 2 لقب نہیں ہیں, شہید ہیں, غازی ہیں, اس کے علاوہ بہت سے صدقہ ہیں, باب الحوائج ہیں. اور یہ حسین کا ایسا بھائی ہے کہ جس کے مرنے پر حسین نے خود کہا کہ عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی. انکسر ظہری وقلت حیلتی وشمت بی عدوی. عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. آپ جانتے ہیں جناب عباس بھائی کو اپنے بھائی سے کتنی محبت. لیکن آپ دیکھیں کہ جب یہی عباس چلنے لگے ہیں مدینے سے تو ماں نے کیا کہا تھا, میرے لال جا رہے ہو نہ جاؤ, لیکن دیکھو ایسا عباس بھائی کی حیثیت سے نہیں, غلام کی حیثیت سے. آخر وقت تک اگر آپ دیکھیں کہ عباس نے آقا کہا ہے, آقا کہا ہے, اور پھر ایسا بھائی. ایک منزل وہ آئی ہے کہ جب آ کر جو ہے عباس نے حسین سے کہا آقا ایسا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجیے, مجھے اجازت دے دیجیے. جناب قاسم کی شہادت کے بعد روایت میں تو جب ہو چکے شہید وہ شیران صف شکن, لٹنے لگا نبی کا لگایا ہوا چمن, ہونے لگے عزیز نثار شہ زمن, ایک جن میں فرد جہاں شمار جمن, کم تھے زمانے بھر میں مگر انتخاب تھے, بچے بھی بے نظیر جوان لاجواب تھے. عباس دیکھتے تھے برابر جو گیر ادار, آقا کی مصلحت میں نہ تھا کوئی اختیار, دل کی شکن جبین وقا پر تھی بے قرار, مجبور اپنے ہونٹ چباتے تھے باتیں انتقام جو گھٹتے تھے سینے میں, ڈوبے ہوئے تھے سر سے قدم تک پسینے میں, مانگا تھا اذن جنگ کئی مرتبہ مگر. جناب عباس نے نہ جانے کتنی مرتبہ, ڈاکٹر محمد مصطفیٰ فطرت کہتے ہیں کہ مانگا تھا اذن جنگ کئی مرتبہ مگر, روکے ہوئے تھے شیر کو سلطان ناگاہ سنی شہادت قاسم کی جب خبر, عباس گر پڑے شہ والا کے پاؤں پر کی عرض, دیکھے اذن وغا شاد کیجئے, پابند مصلحت کو اب آزاد کیجئے. آخر بلند کر کے سر اپنا شہ نام, بولے کہ 3 روز سے بچے ہیں تشنکام, چاہتے تو ہو جہاد کو اے آسماں مقام, کر دینا پہلے تھوڑے سے پانی کا انتظام. ارے شیر وغا ہو تم پوت و رام ہو, شاید تمہاری سید طلب کامیاب ہوئے. عباس میں تمہیں اجازت نہیں دے رہا ہوں جنگ کی, دیکھو بچے پیاسے ہیں, پہلے پانی کے بندوبست کرو. اللہ اکبر. عباس سکینہ کی سوکھی ہوئی مشک لے کر چلے, مشک سکینہ لے کر چلے ہیں. عزیزو آپ جانتے ہیں مشک سکینہ کو عباس نے بھرا ہے,
لے کر واپس پلٹے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دل میں تمنا کیا ہے، خواہش کیا ہے عباس کے کہ میں سکینہ کی مشق جو ہے وہ خیمے تک پہنچا دوں۔ اللہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ میری بھتیجی کی مشق ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں، سکینہ لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، بچوں گھبراؤ نہیں، جب میرا چچا آئے گا تو میں پہلے تمہیں کو پانی پلاؤں گی۔ اب عباس چلے ہیں مشق سکینہ لے کر، اب سوچ رہے ہیں کہ مشق سکینہ پہنچ جائے خیمے تک، لیکن عزیزو آپ جانتے ابھی تک دل میں تمنا ہے، وہ منزل بھی آئی کہ ایک بازو کٹا ہے، آگے بڑھ گئے دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ اب وہ منزل آئی ہے کہ جب ایک مقام پر مشق سکینہ جو ہے وہ چھری ہے، لیکن آپ جانتے اس سے پہلے جب عباس کے دونوں بازو کٹ گئے ہیں اور بدن جو ہے وہ تیروں سے چھلنی ہو چکا ہے، زخمی ہے، عباس نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا ہے، اے میرے اللہ، ہے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، میرے بازو ختم ہو گئے، پروردگار میں چاہتا ہوں سکینہ کی مشق جو ہے وہ خیمے تک پہنچ جائے، کچھ بھی ہو، جان جاتی ہے چلی جائے لیکن مشق سکینہ خیمے تک پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک تیر آیا ہے، مشق سکینہ میں لگا، جب مشق سے پانی بہتے ہوئے دیکھا، اب عباس تڑپ کے پروردگار مجھے نہیں معلوم تیری مصلحت کہ تو نے میری اس دعا کو کیوں نہیں سنا، لیکن اے میرے اللہ اگر تو نے میری پہلی دعا کو نہیں سنا، اے میرے اللہ میری اس دعا کو سن لے، اگر میں مشق سکینہ خیمے تک نہیں پہنچا پا رہا ہوں، اب عباس کا لاشا بھی خیمے نہ پہنچے۔ اب عباس کا لاشا بھی خیمے نہ پہنچے، منزل میں آ گئی ہے کہ عزیزو آپ جانتے ہیں کہ سر پر ایک گرز لگتا ہے، عباس گھوڑے سے زمین پر گرتے ہیں۔ بس عزیزو آپ جانتے ہیں جب گرز لگتا ہے عباس گھوڑے سے زمین پر گرے۔ میں نے اس سے پہلے بھی پڑھا کہ ایک عالم دین نے ایک مقام پر نجف میں جو ہے پڑھا کہ عباس کے سر پر گرز لگا، گھوڑے سے زمین پر گرے۔ ایک عالم دین نے بعد مجلس کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ ایسی روایت مت پڑھا کرو جو خلاف عقل ہو۔ سوچو عباس کا قد کتنے طویل القامت، بھلا کیسے ممکن ہے کہ کوئی عباس کے سر پر گرز لگا؟ ایسے ممکن ہو کہ کوئی عباس کے سر پر گرز مارے؟ ایسی روایت مت پڑھا کرو۔ کہہ دیا، سو گیا عالم دین، خواب میں دیکھتا ہے کہ مولا عباس آئے اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ عالم تو یہ سوچ رہا ہے کہ میرے سر پر گرز کیسے لگا، سن اللہ جاننا ہے کہ میرے سر پر گرز کیسے لگا، سن جب میرے دونوں ہاتھ جو ہے وہ کٹ گئے، دونوں ہاتھ کٹے تو میرے دل میں خواہش ہے کہ میں چاہتا تھا کہ مشق سکینہ خیمے تک پہنچا دوں، لیکن سن ایسا وہ منزل بھی آئی کہ جب مشق بھی چھٹ گئی ہے اور اس کے بعد ایک تیر جو ہے آ کر میری آنکھ میں لگا ہے۔ اللہ آنکھ میں تیر لگا ہے۔ عزیزو آپ ذرا تصور کر لیں، محسوس کر لیں، رونے کے لیے بس اتنا کافی۔ آپ جانیں اگر ہماری اور آپ کی آنکھ میں اگر کوئی چیز ایک ذرہ بھی چلا جائے، ایک ذرہ بھی چلا جائے تو ہم کتنا چاہتے ہیں کہ اسے جو ہے کسی بھی طریقے سے جو ہے نکالنے کے لیے کرتے کیا ہے، سب سے پہلے ہمارا ہاتھ آنکھ پر جاتا ہے، آنکھ پر جاتا ہے۔ ہائے عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ ہائے عالم تو سننا چاہتا ہے کہ میرے سر پر گرز کیسے لگا، سن میری آنکھ میں تیر لگا، جب تیر لگا تو اب ہاتھ تو تھے نہیں کہ میں ہاتھ سے تیر نکالوں، اب میں نے کیا کہا، پہلے میں نے جھٹکا دیا، جھٹکنے پر سر کو جھٹکا دینے کے بعد بھی جب تیر نہیں نکلا تو میں نے سوچا کہ سر کو جھکا کر دونوں گھٹنوں کے درمیان تیر کو دباؤں، سر کو اوپر کروں۔ کہا جیسے ہی میں نے سر کو جھکایا کہ تیر کو گھٹنوں میں دبا کر کھینچوں، لیکن جیسے ہی سر کو جھکایا ایک ظالم نے سر پر گرز مارا، عباس گھوڑے سے زمین پر گرے۔ بس عزیزو آپ سوچ لیں جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو کرتا کیا ہے، جب بلندی سے گرتا ہے تو زمین پر آتے
کرتے وقت اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. ہائے عباس کیسے اپنے ہاتھوں کا سہارا لے. ہائے بازو پہلے ہی کٹ چکے ہیں. جب گھوڑے سے زمین پر گرے ادھر کے تیر ادھر ادھر کے تیر ادھر آواز دی آخی ادرک آخاک حسین تڑپ گئے. اے عباس ارے اب تیرے بھائی حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اے عباس اب وہ آنکھیں فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِمُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم میر محمد رضا رضوی ابن میر عسکر علی رضوی کے کوئی سال فرمانا.